جب خدا بولتا ہے مردہ ہڈیاں زندہ ہو جاتی ہیں، جب خدا بولتا ہے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، جب خدا بولتا ہے اندھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جب خدا بولتا ہے لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کو بنایا، لوگ اس کو مانتے ہیں جس کے لیے چیزیں بنائی گئی، لیکن مسیحی لوگ اس کو مانتے ہیں جس نے یہ سب کچھ بنایا، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہیلیلویا! خدا نے ہمیں اوپر رکھا ہے۔ دنیا کے لوگ دنیا کے اندر ہیں، دنیا کے لوگ اس زمین پر ہیں، لیکن مسیح لوگ کہاں پر ہیں؟ وہ اوپر ہیں، وہ آسمان پر ہیں۔ اسی لیے تو ہم اس دنیا میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری منزل ہی آسمان ہے۔ ہاللیلویا! آئیے خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، زوردار تالیاں۔ تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے کلام کے لیے، آج کے اس سنڈے کے دن کے لیے۔ خدا نے پھر سے ہمیں توفیق بخشی، ہم اس کی بارگاہوں میں آئیں، ہم اس کے قدموں میں آئیں، ہم اس کی پرستش کریں۔ اور ابھی وقت ہے کہ ہم خدا کی زندہ آواز کو سنیں۔ سو بڑی سنجیدگی سے، بڑے دھیان سے آپ نے خدا کے کلام کو سننا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں برکت دیتا ہے۔ ہاللیلویا! سو لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں، لوگ شفا بھی پانا چاہتے ہیں، اور لوگ رہائی بھی پانا چاہتے ہیں، وہ نجات بھی پانا چاہتے ہیں، لیکن وہ گناہوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ گناہوں کو ترک نہیں کرنا چاہتے۔ اگر پہلے ہی سے آپ کے ہاتھوں میں کچھ چیزیں ہیں، اور جب تک آپ ان کو چھوڑیں گے نہیں تو جو اچھی چیزیں ہیں ان کو کیسے تھامیں گے؟ اگر پہلے ہی ہمارے ہاتھوں میں سگریٹ ہے، نسوار ہے، شراب ہے، گالی گلوچ ہمارے منہ میں ہے، گندگی ہے، تو خدا ہمیں کیسے پاکیزگی سے بھرے گا؟ خدا کیسے ہمیں برکتوں سے بھرے گا؟ پہلے ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب کہا جاتا ہے کہ زندگیاں توبہ کریں، ہاں وہ توبہ بھی کرتی ہیں۔ جب کہتے ہیں کہ کون کون شفا لینا چاہتا ہے، آلموسٹ سبھی شفا لینا چاہتے ہیں۔ کون کون زندگیاں نجات پانا چاہتی ہیں، ہاں سب نجات پانا چاہتے ہیں، لیکن وہ گناہوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ سو گناہوں کو چھوڑیں گے پھر ہی تو ہمیں شفا ملے گی۔ جب گناہوں کو چھوڑیں گے پھر ہی تو ہمیں برکت ملے گی۔ جب گناہوں کو ترک کریں گے پھر ہی تو ہمیں توبہ کا صحیح مطلب سمجھ میں آئے گا۔ ہاللیلویا! 2 دن پہلے 3 دن پہلے جب رات کو میں سونے لگا اپنے بستر پر، تو میں نے خداوند سے دعا کی، خداوند سنڈے کے لیے مجھے میسج دے۔ کون سا میسج؟ اتنے دن ہو گئے ابھی تک مجھے سنڈے کے لیے کوئی میسج نہیں ملا۔ اپنی بھیڑوں کے لیے کون سا میسج ہونا چاہیے جو میں تیری بھیڑوں کے لیے ان کے سامنے شیئر کروں؟ سو جب میں رات کو سویا تو انڈیا کے ایک بہت بڑے فلم ایکٹر ہیں سلمان خان، آلموسٹ سبھی جانتے ہیں۔ کون کون اسے جانتا ہے؟ سارے جانتے ہو، ہاتھ کھڑا کرو۔ تو وہ خواب میں آئے، اور جو کلمہ چوک ہمارا گھر ہے سینٹ میری کالونی کا، اس گھر میں وہ تھے، اور میں نے ان سے کہا کہ تسی باہر نہیں جانا، تسی بہت بڑے سیلیبریٹی ہو تو آپ نے باہر نہیں جانا۔ وہ پھر بھی گالی نہیں سنتا، کدی ادھر بھجا پھردا، کدی ادھر بھجا پھردا۔ تو ایک عبادت ہوئی، عبادت میں آلموسٹ ہم سبھی ہیں، اور وہ سٹیج پر کھڑے ہیں سلمان خان، اور کلیسیا سے سوال کر رہے ہیں یسوع مسیح کون ہے؟ اور کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ پروفٹ بجندر سنگھ، انہوں نے پروفیسی کی کہ ایک وقت آئے گا کہ سلمان خان خدا یسوع مسیح کو قبول کرے گا۔ جانتے ہیں آپ پروفٹ بجندر سنگھ کو؟ انڈیا میں بڑے بابرکت خادم ہیں۔ اور 2-3 دن پہلے رات کو خواب میں بھی ان سے ملاقات ہوئی، اور کلیسیا کے کچھ چند ایک بھائی سامنے آیا، انہوں نے کہا جی ہم بتاتے ہیں یسوع مسیح کون ہے، اور باری باری سب نے بتایا۔ پھر جب میری باری آئی میں بھی سامنے گیا، اور میں نے جا کر بتایا کہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور میں کلیسیا سے ان کے سامنے، وہ ساتھ ہی میرے کھڑے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ انڈیا میں جانتے ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے، لیکن وہ پاکستان اس لیے آیا ہے تاکہ وہ پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں جان سکے کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے۔ اور جب میں نے بتانا شروع کیا اور کلام سنانا شروع کیا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گیا اور میرے قدموں میں گر گیا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جان کر۔ آج میرا سوال آپ سے ہے، شاید ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کی پرستش کرتے ہیں،
हम खुदावंद आसमानी बाप की पूजा करते हैं, एवरी संडे हम चर्च में आते हैं, लेकिन क्या आप खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं? आप में से कितने ऐसे हैं जो यीशु मसीह को पर्सनली तौर से जानते हैं? अगर कोई पूछता है हमसे खुदावंद यीशु मसीह कौन है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। हम सिंपल सादा सा जवाब देते हैं, वो खुदा है। इंसान कैसे खुदा हो सकता है? जब दूसरा सवाल किया जाता है हम बताते हैं वो खुदा का बेटा है। इंसान खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। बेटे का क्या मतलब है? जब ये कहा जाता है ये मेरा बेटा है, तो बेटे का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? बेटा किसे कहते हैं? बेटे का मतलब है जो निकला है, जो बाप से क्या हुआ है, जो बाप से निकला उसे बेटा कहा जाए। बेटे का ये मतलब है। आइए कलाम मुकद्दस की रोशनी में आज देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है। यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद को जाने। अगर हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं, अगर हमेशा की जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह को जानना पड़ेगा। शायद हम इबादत भी करते हैं, हम उसके नाम से प्रस्तश भी करते हैं, हम उसके नाम से दुआएं भी करते हैं, लेकिन पर्सनली तौर से हम खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते। पर्सनली तौर से उसके बारे में इल्म हमारे पास नहीं है। आइए कलाम क्या कहता है, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से। खुदा के कलाम में लिखा है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम आमौजूद हुआ जो उसकी तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई, और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ। हालेलुया। कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ। यानी खुदावंद यीशु मसीह क्या हुए? मुजस्सम हुए, और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। आमीन। खुदा के अंदर क्या था? खुदा के अंदर कलाम था, और कलाम जब बाहर निकला उसने क्रिएशन का काम किया। उसने क्रिएट किया, उसने आसमान और जमीन को बनाया, उसने सूरज चांद सितारों को बनाया, उसने फलक अफलाक को बनाया। लोग उसको मानते हैं जिसके लिए चीजें बनाई गई, लेकिन मसीही लोग उसको मानते हैं जिसने ये सब कुछ बनाया, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए पैदाइश की किताब के अंदर चलते हैं, उसके पहले बाब में कि खुदा ने क्या कुछ बनाया। साइंस कहती है ये सब कुछ एक धमाके से तख्लीक हो गया। ये दुनिया, ये आसमान, ये सूरज चांद सितारे, ये सब कुछ खुद ही वजूद में आ गया। लेकिन कलाम साबित करता है, बाइबल मुकद्दस साबित करती है कि सब चीजें कलाम के वसीले से। और कलाम कौन है? अभी हमने पढ़ा कलाम यीशु मसीह। और कलाम मुजस्सम हुआ, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया। खुदा के अंदर से लफ्ज
نکلے، اور وہ لفظ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ ابتدا میں کیا تھا؟ کلام تھا۔ بائبل مقدس ثابت کرتی ہے کہ ابتدا میں کیا تھا؟ کلام تھا۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، یعنی یسوع مسیح خدا کے ساتھ تھا۔ خدا کے اندر کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح۔ ہیلیلویا! آج جانیں گے، آج سمجھیں گے کہ یسوع مسیح در حقیقت ہے کون۔ ہم شاید یسوع مسیح کو ایسا لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ اس دنیا میں آیا، وہ صلیب پہ قربان ہو گیا، اس نے ہمارے لیے جان دے دی، لیکن کلام ثابت کرتا ہے، کلام ہمیں بتاتا ہے، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جس یسوع مسیح کو مسیحی لوگ مانتے ہیں، جس یسوع مسیح کو مسیحی لوگ جس پر ایمان رکھتے ہیں، در حقیقت وہ ہے کون۔ آئیے دیکھیں خدا کے کلام میں پیدائش کی کتاب پہلا باب پہلی آیت۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا۔ ہیلیلویا! یہ جو کہا ہے، یہ جو بولا ہے، یہ جو لفظ خدا کے منہ سے نکلے ہیں، یہ جو الفاظ خدا کے منہ سے نکلے ہیں، لکھا ہے اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ ہیلیلویا! یہ جو کلام خدا کے منہ سے نکل رہا ہے وہی روشنی کو بنا رہا ہے، وہی روشنی کو پیدا کر رہا ہے۔ آج یسوع مسیح جب زندگیوں میں آتا ہے، جب بوجھ سے، گناہوں سے، تاریکی سے بھری زندگیوں کے اندر یسوع مسیح آتا ہے تو سارے اندھیرے چلے جاتے ہیں، ساری تاریکیاں چلی جاتی ہیں، ساری مایوسیاں چلی جاتی ہیں، سارے بوجھ چلے جاتے ہیں، سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور عجیب روشنی ہماری زندگیوں میں چشمے کی مانند پھوٹ نکلتی ہے۔ ہیلیلویا! یہ جو بولا گیا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، یہی تو یسوع مسیح ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، ابھی پڑھا ہے نا، ابتدا میں کیا تھا؟ کلام تھا۔ تو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہاں سے، پیدائش پہلے باب سے۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور کیا بھی پڑھا؟ اور خدا نے کہا۔ جب کوئی شخص بولتا ہے وہ لفظوں کے ذریعے بولتا ہے، جب لفظ ملتے ہیں وہ جملے بنتے ہیں، وہ کلام بنتا ہے، اور خدا جب بولتا ہے تو برکت آتی ہے۔ جب خدا بولتا ہے کریشن ہوتی ہے، جب خدا بولتا ہے اس کا کلام وجود میں آتا ہے، جب خدا بولتا ہے مردہ ہڈیاں زندہ ہو جاتی ہیں، جب خدا بولتا ہے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، جب خدا بولتا ہے اندھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جب خدا بولتا ہے لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہیلیلویا! آئیے ایسے خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ جب بائبل کا خدا بولتا ہے، جب بائبل کا خدا بولتا ہے تو زندگیوں میں برکت آتی ہے۔ ہیلیلویا! آج اپنے کانوں کو کھولیں تاکہ یسوع مسیح کو جان سکیں۔ اس نے روشنی کو بنایا، پھر آگے لکھا ہے اور خدا نے دیکھا روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ روشنی کو کیا کیا؟ تاریکی سے۔ پھر سے بولیے، روشنی کو کیا کیا خدا نے؟ تو ہم اندھیرے میں ہیں یا روشنی میں ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا تم دنیا کا نور ہو۔ تم کیا ہو؟ دنیا کا کیا ہو؟ نور۔ ہم دنیا کا نور ہیں، لیکن ہم تاریکی کے کام کر، ہمارے کام تاریکی والے ہیں۔ یسوع مسیح نے ہمیں نور ٹھہرایا ہے، لیکن ہم تاریکی میں چلتے ہیں، ابھی تک اندھیرے میں ہیں، ابھی تک ہم نے معاف کرنا نہیں سیکھا، ابھی تک ہم نے گناہوں پر غالب آنا نہیں سیکھا، ابھی تک ہم نے پاکیزگی میں چلنا نہیں سیکھا، ابھی تک ہمیں یسوع مسیح کی پہچان ہی نہیں ہے کہ یسوع مسیح ہے کون۔ اس میں خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھر بھی تاریکی نہیں ہے۔ ہیلیلویا! جو خدا کے فرزند ہیں ان کے دل روشن رہتے ہیں، وہ مایوسی میں نہیں، اندھیرے میں نہیں،
اور جو روشنی میں ہے وہ دوسروں کو بھی روشنی میں لے کر آتا ہے، وہ دوسروں کو بھی روشنی کی راہ دکھاتا ہے، اور جو روشنی میں چلتا ہے وہ ٹھوکر نہیں کھاتا، وہ گرتا نہیں ہے، وہ سنبھل کر چلتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور آگے کیا لکھا ہے 6 آیت میں؟ اور خدا نے کہا، پھر سے خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا۔ ایسا ہی ہوا۔ 9 آیت میں، اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور اس نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا، خدا نے پھر بولا، خدا نے پھر کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلے، اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ آگے 14 آیت میں چلیں گے، لکھا ہے اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کرے، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر، اور نیر اکبر کیا؟ سورج خدا نے بنایا کہ دن پر حکم کرے، اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے، یعنی چاند کو خدا نے بنایا، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر یعنی آسمان پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور دن پر اور رات پر حکم کریں، اور اجالے کو اندھیرے سے کیا کیا؟ جدا کیا۔ پھر سے خدا نے کیا کیا؟ اجالے کو یعنی روشنی کو اندھیرے سے کیا کیا؟ جدا کیا۔ ہاللیلویہ۔ سو مسیحی لوگ الگ لوگ ہیں، وہ اس دنیا میں کہیں پر بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے۔ جو پر ہے انہیں چوڑا کہا جاتا ہے، عیسائی کہا جاتا ہے، مسیحی کہہ کے دھتکار دیا، کیونکہ ہم روشنی کے فرزند ہیں۔ ہماری یہ منزل نہیں ہے، دنیا ہماری منزل نہیں ہے، یہ زمین ہماری منزل نہیں، ہماری منزل آسمان پر ہے۔ اور خدا نے روشنی کو کہاں پر رکھا ہے؟ فلک پر رکھا ہے۔ خدا نے روشنی کو آسمان پر رکھا ہے، خدا نے ہمیں اوپر رکھا ہے۔ دنیا کے لوگ دنیا کے اندر ہیں، دنیا کے لوگ اس زمین پر ہیں، لیکن مسیح لوگ کہاں پر ہیں؟ وہ اوپر ہیں، وہ آسمان پر ہیں۔ اسی لیے تو ہم اس دنیا میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری منزل ہی آسمان پر ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہمارا رستہ ہی آسمان پر ہے، ہم نے جانا ہی آسمان پر ہے۔ اس لیے فکر نہ کریں لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، وہ عیسائی کہہ کر بلاتے ہیں، وہ چوڑا کہہ کے بلاتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ خدا ہمیں کیا کہتا ہے، اور خدا ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں کہتا ہے، خدا ہمیں اپنے فرزند کہتا ہے، خدا ہمیں نور کہتا ہے، خدا ہمیں روشنی کہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم دنیا کا نور ہیں اور ہماری منزل آسمان پر ہے۔ سو اس زمین کے ہو کر نہ رہ جائیں، فکروں میں نہ پڑ جائیں، مہنگائی میں نہ پڑ جائیں، مت خیال کریں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اصل چیز یہ ہے آسمان پر کیا ہونے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ اپنے لوگوں کو جلد لینے کے لیے آنے والا ہے۔ نیا آسمان، نئی زمین۔ اور یاد رکھنے کی کیا بات ہے؟ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح نے بنایا ہے۔ یہ دھماکے سے وجود میں نہیں آ گیا۔ نیو جنریشن جو ہے اس کے مائنڈ کے اندر کچھ اور ہی باتیں ہیں۔ میں کہاں سے آ گیا، یہ زمین کہاں سے آ گئی، یہ آسمان کہاں سے۔ اور بھائی بائبل پڑھیں، بائبل مقدس کو جانیں، کلام کو پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ نہیں پڑھ سکتے جو گھر میں پڑھا لکھا ان کے بیٹھے تو میں نے پڑھ کے سنا۔ جڑی 4 گھنٹے دی مووی ویکھنی، فلم ویکھنی، وہی 4 گھنٹے دعا میں وقت گزارے، وہی 4 گھنٹے بائبل پڑھنے میں وقت گزارے۔ کلام پر میڈیٹیٹ کریں، آپ کا ذہن کھلے، روشنی آئے، تاریکی دور ہو، اور جانیں کہ خدا بنانے والا ہے۔ سو اس سارے حوالے سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا
کہ خداوند یسوع مسیح کیا کرنے والا ہے؟ وہ کریٹ کرنے والا۔ سب سے پہلی چیز خدا کلمہ ہے، خدا کلام ہے، کلام خدا کے اندر سے نکلا، بیٹا خدا کے اندر موجود ہے۔ خدا کے اندر کیا ہے؟ یسوع مسیح موجود ہے۔ خدا کے اندر کیا ہے؟ کلام موجود ہے۔ اور جب کلام باہر نکلتا ہے وہ کریٹ کرتا ہے، وہ تخلیق کرتا ہے۔ خدا جب بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تخلیق کا کام ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، وہ کلام ہے۔ یہ بائبل مقدس، یہ لکھا ہوا خدا آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ 66 کتابیں آپ کے گھروں میں خدا موجود ہے اس کلام کے ذریعے سے۔ اس کلام کو جب کھولیں گے روشنی آپ کے گھروں کے اندر کھلے گی، روشنی آپ کے گھر کے اندر آئے گی۔ اس کلام کو پڑھیں۔ دوسری چیز، یسوع مسیح کیا ہے؟ وہ کریٹ کرنے والا ہے، وہ تخلیق کرنے والا ہے۔ اور جس نے آنکھیں بنائی ہیں، اگر آنکھیں خراب ہو جائیں تو جس نے آنکھیں بنائی ہیں آنکھوں کو درست بھی وہی کر سکتا ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں تو جس نے بنایا ہے ٹھیک بھی وہی کر سکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ جس نے گردہ بنایا ہے، اگر گردے، پھیپھڑے، دل، جگر، پتا، لبلبا اگر کام کرنا چھوڑ دے تو اسے ٹھیک کون کر سکتا ہے؟ جس نے اسے بنایا ہے۔ اور بنایا کس نے ہے؟ یسوع مسیح نے بنایا۔ اور ٹھیک کون کر سکتا ہے؟ یسوع مسیح ٹھیک کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جس نے بنایا ہے وہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ لیکن پرابلم یہ ہے، ہم اس کے قدموں میں آنا پسند نہیں کرتے۔ ہم کہتے نہیں ہیں خدا مجھ پر رحم کر۔ ہم اپنے لیے خود دعا ہی نہیں کرتے۔ پادریاں دے پیچھے سے لگے، پادری صاحب دعا کر دیو، پادری صاحب انج کر دیو، پادری صاحب فلانی جگہ دا۔ بھائی آپ خود کیوں نہیں دعا کرتے؟ آپ خود کیوں نہیں قدموں میں جھکتے؟ آپ خود اس شافی کو کیوں نہیں پکارتے؟ ہیلیلویا۔ اور تیسری چیز، آگے بڑھیں گے خدا کے کلام میں سے، جینیسس پیدائش 3 باب اس کی پہلی آیت سے۔ خدا نے بنی نوع انسان کو بنایا، آدم اور حوا کو بنایا، اور خدا نے کیسے بنایا؟ اپنی صورت اور شبیہ پر ان کو بنایا۔ کیسے خدا نے بنایا؟ بولو تو صحیح بھائیو، کیسے بنایا بھائیو؟ اپنی صورت اور شبیہ پر، یعنی اپنی مانند خدا نے بنایا۔ 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں، اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت میں باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے۔
सो औरत के दिल के अंदर क्या किया शैतान ने? शक को डाल दिया। क्या वाकई खुदा ने कहा है? क्या वाकई खुदा ने ऐसा कहा है? और क्या किया? शक के अंदर डाल दी। और जब गुनाह हो गया, जब बदी हो गई, जब नाफरमानी हो गई, खुदा जो ठंडे वक्त में आदम से बातें करने के लिए आता था, जब आदम और हवा डर गए, खौफजदा हो गए, खुदा ने पुकारा। खुदा ने क्या किया? आवाज दी। खुदा बोला। खुदा ने अंदर से आवाज दी। खुदा ने दिल से आवाज दी। खुदा ने दुख से आवाज दी। खुदा ने बोझ से आवाज दी। खुदा ने आंसुओं के साथ आवाज दी कि जिस आदम को मैंने बनाया है वो कहां चला गया है। जिस आदम को मैंने अपने हाथों से क्रिएट किया है, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका है और उसे इसलिए बनाया है ताकि मैं उससे रफाकत रख सकूं, उसके साथ वक्त गुजार सकूं, उसके साथ बातें कर सकूं। ऐ आदम तू कहां चला गया है? खुदा ने आदम को पुकारा, ऐ आदम तू कहां है? और आज खुदावंद यीशु मसीह भी हर एक जिंदगी को आवाज देता है, ऐ मेरे बेटे तू कहां पर है? ऐ मेरी बेटी तू कहां पर है? तू अपने कामों से, अपनी हरकतों से, अपनी गुफ्तगू से, अपने गुनाहों के बाइस तू जहन्नुम की तरफ जा रहा है, तू आग की तरफ जा रही है, तू मौत की तरफ जा रही है। लेकिन खुदा पुकारता है, ऐ आदम तू कहां है? ऐ बेटे तू कहां है? ऐ बेटी तू कहां है? मेरे पास वापिस आ, मैं तेरे साथ बातें करना चाहता हूं, मैं तेरे साथ गुफ्तगू करना चाहता हूं। खुदा ने साउल को भी पुकारा जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था। वो अपने जोश में, अपनी तरफ से वो सोच रहा है मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं। आज का नौजवान भी, आज की बेटी भी, आज का बेटा भी यही सोच रहा है मुझे समझने की जरूरत नहीं है, मुझे कलाम मुकद्दस से वाकफियत हासिल करने की जरूरत नहीं है, मैं जिस तरफ जा रहा हूं ठीक है, मैं जहां भी जा रहा हूं मैं दुरुस्त राह पे चल रहा हूं। इमसाल की किताब में क्या लिखा है? राहें तो ऐसी भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, मगर उनकी इंतहा पर मौत की राहें हैं। और साउल से खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? आदम को के बारे में भी हम कुछ ऐसे ही कह सकते हैं। आदम की वजह से, हवा की वजह से खुदा को दुख हुआ कि जिसे मैंने बनाया वो मेरी रफाकत से टूट गया, वो मेरी फेलोशिप से बाहर हो गया। और खुदा आज इस 21वीं 22वीं सदी में हमसे क्या डिमांड करता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे साथ रफाकत रखे, मेरे साथ फेलोशिप रखे, मेरे साथ बातें करें, मेरी हुजूरी में बैठे, मेरे कलाम को पढ़े, मेरे हुजूर में बैठकर दुआएं करें और मुझसे मांगे, जो चाहेगा मैं उसे दूंगा। और साउल कहां जा रहा है? दमिश्क की राह पर कलीसिया को सताने के लिए, उनमें से कईयों को कत्ल करने के लिए, कईयों को कैद में डालने के लिए, कईयों को कोड़े मारने के लिए। लेकिन यीशु मसीह से इनकाउंटर हो गया, यीशु मसीह से मुलाकात हो गई, और जब यीशु मसीह मिला उसकी जिंदगी ही बदल गई। जब यीशु मसीह से आपकी मुलाकात होती है आपकी सोचें बदल जाती हैं। जब यीशु मसीह से मुलाकात होती है आपके रवैये बदल जाते हैं। जब यीशु मसीह से मुलाकात होती है आपके प्लान बदल जाते हैं, आपके कदम बदल जाते हैं, आपकी राहें बदल जाती हैं, आपके स्टेप्स बदल जाते हैं, आपकी मंजिल बदल जाती है। हालेलुया। साउल से जब मुलाकात हो गई, यीशु मसीह की आवाज सुनी, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? आज गौर करें, कहीं खुदा की आवाज ये आपके दिल में तो नहीं आ रही? ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी तू मुझे क्यों सताती है?
अपने गुनाहों के बाइस, अपने कामों के बाइस मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरी खातिर कोड़े खाए हैं, मैंने तेरी खातिर अपने हाथों पांव में कील ठकमाए हैं, पसली में भाला खाया है, मेरे मुंह पे थूका गया। ये सब कुछ मैंने तेरे लिए तो सहा है, फिर तो क्यों अपने कामों से बार बार मुझे मसलूब करता है। खुदावंद आज आपको पुकारता है, आप किस तरफ जा रहे हैं अपनी जिंदगी पर गौर करें। आइए आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और इस कलाम मुकद्दस के लिए खुदाम का शुक्र अदा करें। पास्टर डैनियल जॉन की तरफ से आप सबकी सलामती हो। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप पास्टर डैनियल जॉन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। सो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि इस ज़मीन पर हम खुदा की बादशाही को ला सकें और मसीह के लिए रूहें जीत सकें। सो रिक्वेस्ट है, ज़रूर शेयर करें ताकि खुदा के नाम को जलाल मिल सके। गॉड ब्लेस यू।